بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المزمل کو لفظ بلفظ ترجمے اور آسان تفسیر سے پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ بھی اس چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ مکمل صورتیں ہیں سورہ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک۔ اب انشاءاللہ سورۃ المزمل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تفسیر کے مکمل لیکچرز بھی اپلوڈ ہیں۔ پہلے 30 پارہ مکمل کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے الف لام میم پارہ بھی سٹارٹ کیا ہے، جو کہ ہم 55 لیکچرز تک پہنچ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بھی کوئی 20-22 رکوع اس کے بھی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں ساری ترتیب سے مل جائیں گے۔ اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ان کی تو آپ نے اچھا سا کامنٹس ضرور کرنا ہے اور اسے اپنے فیملی گروپس اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ جو نیکی کا کام ہم نے شروع کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید پیمانے تک وسیع ہو۔ جتنے لوگ بھی قرآن کو اس انداز سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اب آتے ہیں سورۃ المزمل۔ ایک ایسی صورت ہے جس کا پس منظر بھی زبردست ہے، جس کی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن نبوت کی کھلی دعوت کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کی تنہائیوں میں قیام کرنے کا حکم دیا، وہ اس عظیم مشن کے لیے روحانی طور پر تیار ہو سکیں۔ یہ صورت گویا ایک روحانی تربیت کا خاکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس صورت کے بے پناہ فضائل اور خصوصیات ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر ہم اس صورت کو ترجمے اور تفسیر میں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی سے براہ راست خطاب، یہ ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست پکارا اور ان کی تربیت فرمائی۔ پھر دوسری بات، اس میں قیام اللیل کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی صورت کی ابتدائی آیات میں رات کے وقت قیام یعنی تہجد کا حکم بھی دیا گیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم خاصہ ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، تدبر، تفکر، اس میں غور و فکر کا بھی اسی میں دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، رٹے سے نہ پڑھو۔ کم سے کم جو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک مضبوط خاصہ ملتا ہے۔ پھر دعوت دین کے لیے صبر اور اعتماد کا بھی عنصر ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی رویوں پر صبر کی تلقین اسی صورت میں ان کو کی گئی ہے، اور اللہ پر بھروسے کا حکم اور تعلیم بھی اسی صورت میں دی گئی ہے۔ پھر آخرت کی یاد دہانی ہے، آخری رکوع میں جہنم اور آخرت کی سختیوں کا بیان ہے، تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے اس صورت کا کہ دل کو اللہ کی طرف جھکانا، روح کو طاقتور بنانا اور انسان کو اس کی اصل ذمہ داری یاد دلانا۔ اس کا کرکس یہ ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر تم دین کا بوجھ اٹھانا چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں کو جگانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنی راتوں کو زندہ کرو، یعنی تہجد، قیام اللیل کرو، پھر آپ دوسروں کو اپنی بات اور دین کنوے کر پائیں گے۔ قرآن سے جڑو، اللہ پر مکمل اعتماد کرو۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اس صورت کے ترجمے اور تفسیر کی جانب۔ یا ایھا المزمل، یا کا مطلب اے آئے گا، المزمل کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو یہ جو سورۃ المزمل ہے، اس کا نام بھی اسی سے لیا گیا ہے پہلے ہی آیت سے۔ تو اس آیت کا بھی بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حراء میں نازل ہوئی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ذنبئونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کپڑے لپٹے ہوئے تھے کپڑے میں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آئے، تو اس میں اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب فرمایا پیار بھرے الفاظ میں، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ عرب میں معمول تھا جو جس جگہ جس چیز کے ساتھ منسلک ہوتا اسے اسی کا خطاب دیا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اسی طرح خطاب رسول اللہ نے دیا تھا، ابو تراب یعنی اے مٹی کے باپ۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے ابو تراب یعنی اے مٹی کے باپ۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بھی جتنے صحابہ ہیں، ان کے نام، ان کے لقب وہ اسی سے منسلک کیا کرتے جو ان کے پیشے ہوتے۔ یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، ہم مین مدعے کی طرف آتے ہیں۔ تو یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو رسول اللہ کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز سے یوں خطاب کیا
کیا فرمایا خطاب میں؟ آگے دیکھتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا۔ قم، قیام سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھے، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، تو قم اللیل یعنی قیام کیجئے رات کو، الا مگر، قلیلا کم، یعنی رات کو قیام کیجئے اے نبی جی مگر کیا ہو کہ الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اول تہجد رسول اللہ اور صحابہ کرام پر فرض تھی تو کیا کرتے تھے؟ تہجد لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قم اللیل، قیام کیجئے، ضرور کیجئے، مگر الا قلیلا۔ قلیل قلت تھوڑی چیز کو کہتی ہیں، الا کا مطلب مگر، سوائے الا تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، الا یہ کہ، اگر نہ ہوا، الا یہ کہ، یہ تو آسان الفاظ ہے، تو قیام کیجئے رات کو مگر تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا، نصف آدھے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب آپ پڑھتے ہیں، جب آدھا پڑھ لیتے ہیں تو اس میں نصف لکھا آ جاتا ہے، یعنی آدھا پارہ آپ کا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کو فرمایا گیا نصفہ، آدھا اس کا، آدھی رات، اوین قص، یا کم کر لیجئے، او کا مطلب یہ آتا ہے، یہ بھی نصف نقص کم کرنے کو کہتے ہیں، اوین قص، یا کم کر لیجئے، منہ، اس سے، قلیلا تھوڑا سا، یا آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے، تہجد جب اول تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اول تو 1 سال تک مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھا کرتے تھے رسول اللہ اور صحابہ کرام، تو 1 سال تک انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، کبھی رات کے 2/3 حصے میں، کبھی 1/3 حصہ، کبھی آدھی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیاتوں میں، یعنی 20 آیات جو اس صورت کی 20ویں آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اب تہجد منسوخ ہو گیا ہے، یعنی اب فرض نہیں رہی، اب مستحب ہوگی۔ تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فی الحال آپ اس آیت کو سمجھیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا اس کا یا کم کر لیجئے، منہ، اس سے، قلیلا تھوڑا سا، یعنی آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او کا مطلب یہ آئے گا زد، زیادہ بڑھا دیجئے، زیادہ زد، زیادہ سے ذہن میں رکھے گا، یا زیادہ بڑھا دیجئے، علیہ اس پر، ورتل القرآن، اور ٹھہر کر پڑھیے، قرآن کو ترتیلا، ترتیب یعنی ٹھہر کر، یعنی رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیے، جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو اچھے اور پیارے انداز سے پڑھیے، پیارے اور خوبصورت انداز میں ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، نا الف جو ہے یہ ہم کے میننگ دے گا، ان کو ان فیکٹ یعنی بے شک، یقیناً، حقیقت، در حقیقت، کوئی بھی لفظ جو آپ کو آسانی سے ذہن میں رکھ سکے، بے شک سارے ایک ہی میننگ دیتے ہیں، اسی سے ذہن میں رکھیں۔ انا کہ بے شک ہم، سنلقی عن قریب ڈال لیں گے، علیکا آپ پر، سنلقی، سین عن قریب کے مطلب میں آئے گا، سین جب بھی آئے شروع میں عن قریب یا جلدی کے مطالب میں آئے گا، نلقی، اب لقی ملاقات سے یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، ڈالنا، ملاقات کرنا کسی چیز کی، سنلقی عن قریب ہم ڈالیں گے آپ پر، علی کا مطلب پر آئے گا، کاف کا مطلب آپ، تو انا سنلقی علیکا بے شک ہم عن قریب ڈالیں گے آپ پر، قولاً ایک بات، ایک قول، ایک کلام، ایک قرآن، ثقیلا بہت بھاری، کیونکہ یہ آیت ابتدائی دور کی ہے اور اس وقت قرآن چونکہ پورا نازل نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر عن قریب ایک بھاری بھرکم بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اگر بوجھ پہاڑوں پر ڈالا جاتا تھا تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے، تو اس بوجھ کو کسی نے قبول نہیں کیا، کسی کی طاقت نہیں تھی سوائے اللہ تعالیٰ نے، اور کس قدر رسول اللہ کا قلب اطہر طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھاری کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ نازل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قریب ہم آپ پر ایک بھاری قول، ایک بھاری بات، ایک قرآن نازل کریں گے۔ ثقیل وزنی چیز کو کہتے ہیں نا، اردو میں کشش ثقل یعنی زمین کی ثقل، یا آپ گریوٹی کہہ لیں اپنی فزکس کی زبان میں، تو یہ آپ لفظ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بھاری، بہت بھاری، ان ناشئۃ اللیل ہی، ان بے شک، ناشئہ اٹھنا، اللیل رات کا، ہی وہ، اشد زیادہ سخت ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، ان کو ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، ناشئہ اٹھنا،
اٹھانا کسی چیز کا آغاز کرنا, اٹھنا. انگلش میں ہم انیشیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, آغاز کرنا, تو تھوڑا سا اس سے کنیکٹ کر لیں اس لفظ کو تو یہ ذہن میں رہ جائے گا. ان ناشئۃ اللیل, بے شک اٹھنا اللیل رات کو, یعنی رات کے وقت جب آپ سوئے ہوتے ہیں تب کا اٹھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہی اشد, وہ زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر, اللہ کو کس قدر پتہ ہے ہمارا, چونکہ اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں, نیند, سکون, آرام, اٹھنا, سونا, بچھونا, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ سخت ہے رات کا اٹھنا. وطعوں, اور نفس کو روندنے میں, وطعوں یعنی نفس کو روند کر. ٹھنڈ ہے تو آپ کمبل سے اٹھ کر باہر آتے ہیں, وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے یا گرم, تو پھر اس کے بعد گرمی ہے سخت, تو آپ کو دل نہیں کر رہا, آپ ٹھنڈے اے سی میں پڑے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکلتے وضو کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نفس کو روندنے کے مترادف ہے. وہ اقوام, اور زیادہ درست ہے, قیلا, بات کرنے میں. کیا مطلب, ان ناشئۃ اللیل, رات کا اٹھنا جو ہے وہ زیادہ سخت بھی ہے, اور دوسری بات ہے وہ نفس کو روندنے کے مترادف بھی ہے, اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ اقوام قیلا, وہ اقوام یعنی درست, قائم سے ذہن رکھیے گا نا, تھوڑی سی درست چیز, اور زیادہ درست ہے قیلا, بات کرنے میں. یعنی رسول اللہ کو بتایا گیا ہے کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک رات کا اٹھنا جو ہے وہ سخت ہے, لیکن اس میں فائدے ایک یہ ہیں کہ اس وقت درست بات ہو سکتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مصروفیات, دین, تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے, تو دین کی تبلیغ کے لیے دن بھر ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصروف ہی رہتا. تو اللہ نے فرمایا کہ رات کا اٹھنا تو مشکل ہے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے بات کر پائیں گے, اچھے طریقے سے خوب دعائیں اور عبادات کر پائیں گے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نفس کو بھی روندا جا سکتا ہے اس سے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگنا, لمبی لمبی باتیں کرنا. دن میں تو ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہیں, دن میں تو چیزیں, کام, کاروبار, آواز, شور, تو رات میں پرسکون ماحول ہوتا ہے, تو اس لیے رات کو انتخاب کرنا چاہیے عبادت کا. پھر اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, ان فیکٹ سے, لک, آپ کے لیے, فی النہار, دن میں. فی کا مطلب میں نہار, دن کو کہتے ہیں, لام کا مطلب لیے آئے گا, اور کاف کا مطلب آپ. تو ان لک فی النہار, بے شک آپ کے لیے دن میں, سبحا طویلا, مصروفیت ہے طویل بہت. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کے لیے دن میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل مصروفیات ہیں آپ کی, تو اس لیے آپ رات کا انتخاب کیجئے اللہ تعالیٰ سے اچھی اور پر اثر عبادت کے لیے. پھر فرمایا گیا وذکر اسما, یعنی وذکر اسما, اور ذکر کیجئے, اسم نام کو کہتے ہیں, وذکر اسما, اور ذکر کیجئے نام, ربک, اپنے رب کا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے, وتبتل الیہ, اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اس کے, تبتیلا, متوجہ ہونا. تو اللہ کا ذکر کیجئے الگ تھلگ ہو کر. آخر میں جب آپ کو ٹائم ملے یا ٹائم نکال کر, جب دن کے آپ کے پاس ڈسٹریکشن اور دن کی جو جتنے بھی شور شرابے, ان سے الگ ہو کر رات کے وقت آپ اللہ کا نام لیجئے اور ذکر کیجئے بالکل الگ تھلگ اور متوجہ ہو کر. کیوں؟ کیونکہ رب المشرق والمغرب, رب مشرق کا, والمغرب, اور مغرب کا, لا الہ, نہیں کوئی برحق مگر, الا, وہی, ہوا, وہی, کوئی نہیں ہے مشرق اور مغرب کا رب مگر وہ اللہ. فاتخذوا, پس بنا لیجئے اسے, وکیلا, کارساز, بس اپنے رب کو کارساز بنا لیجئے, اس کے سوا مشرق اور مغرب, شمال و جنوب, زمین و آسمان کا کوئی رب نہیں ہے, وہی رب ہے. فاتخذ, اخذ, بنانا, ٹھہرانا, تو بس اس رب کو اپنا کارساز بنا لیجئے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, وَاصْبِرْ, واو کا مطلب اور صبر اردو میں استعمال ہوا ہے. وَاصْبِرْ, اور صبر کیجئے, عَلَى, اس پر, مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں, وَهْجُرْهُمْ, اور چھوڑ دیجئے انہیں, حجراً, چھوڑنا, جمیلا, خوبصورت انداز میں. وَاصْبِرْ, اور صبر کیجئے, عَلَى, اس پر, مَا يَقُولُونَ, وہ جو کہتے ہیں یہود و نصارہ, مشرک, جو بھی آپ کو برا بلا کہتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کی دعوت کو نہیں مانتے, تو اے نبی جی اپنے کام میں مصروف رہیں. وَهْجُرْهُمْ, اور چھوڑ دیجئے ان کو, ہجراً, چھوڑنا, جمیلا, خوبصورت انداز میں. ان کو اگنور کیجئے, اپنے مشن اور مقصد میں لگے رہیے, یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے.
वज़रनी और छोड़ दीजिए मुझे वलमुकज़्ज़िबीना झुठलाने वालों को उलिन नामती जो नेमतों वाले हैं वमहिलहुम और ढील दीजिए उन्हें कलीला थोड़ी सी वज़रनी और छोड़ दीजिए वलमुकज़्ज़िबीना झुठलाने वालों को जो झुठला रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए उलिन नामती और जो नेमतों वाले हैं वमहिलहुम ढील दीजिए उन्हें कलीला थोड़ी सी जो झुठला रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए जो नेमतों वाले हैं उन्हें ढील दीजिए उन्हें कहें कि ये जो नेमतें आपके पास हैं ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती हैं इसे आप अपने लिए कोई अपने आप को बरगज़ीदा ना समझिए इसे आप ये ना समझें कि अगर हमारे पास नेमतें हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम मुस्तग़नी हो चुके हैं नहीं ये पल भर का सौदा है पता नहीं चलता पल भर में फ़कीर बादशाह और बादशाह फ़कीर तो इसलिए जो झुठला रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ लौट आएँ और जो नेमतों वाले अगर झुठला रहे हैं तो उन्हें ढील दी जा रही है उन्हें इस तौर पर भी बात को लेना चाहिए कि क्या पता हमारे लिए ढील हो जाए। जब सहाबा कराम को दुनिया में नेमतें और माल गनीमत मिलना शुरू हो जाती तो वो बड़े परेशान हो जाते कहीं हमें अपने नेक अमाल का बदला आज दुनिया में तो नहीं मिल गया वो खौफज़दा हो जाते। लेकिन हम आजकल क्या है कि नेकी करते हैं अगर हमें दुनिया की चीज़ ना मिले तो हम उल्टा समझते हैं कि क्या पता हमारी नेकी कबूल ही नहीं हुई क्योंकि हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिली फ़लाँ चीज़ नहीं मिली वो चीज़ मिलनी चाहिए थी क्योंकि हमने वहाँ इतनी बड़ी नेकी की है। या अगर हम सदका दे तो हम कहेंगे हमने सदका दिया शाम को हमें कहीं और से मिल जाएगा तो हमने दुनिया को ही सब कुछ बना दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्नमा खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा ये दुनिया हमारे लिए है लेकिन हम आखिरत के प्रोडक्ट हैं ये याद रखिए जहन में रखिए। तो इसलिए जब भी नेकी करें तो उसका रिवार्ड अल्लाह से आखिरत में ही लेना चाहिए दुनिया में उसकी तमन्ना ही नहीं करनी चाहिए। अगर दुनिया में मिल गया तो फिर आखिरत में हमें क्या मिलेगा। तो इसलिए कुछ कमेटी आप ऐसी डालें जो आपको आखिरत में ही मिले। इन्ना लदैना अनकाल व जहीमा बेशक लदैना हमारे पास अनकाल बेड़ियाँ हैं नकील नाक में डाली जाती है ना आप देखते हैं ऊँटों के नकील और बैल के तो ये उसी से जहन में रखिएगा बेड़ियाँ हैं व जहीमा भड़कती हुई आग हमारे पास अल्लाह ने फरमाया बेड़ियाँ हैं जो पाँवों में डाली जाएंगी तो गले में डाले जाएंगे आग के व जहीमा और फिर भड़कती हुई आग भी है। व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा व तआमन और तआम खाना है ज़ा गुस्सतिन गले में अटकने वाला व अज़ाबन और अज़ाब है अलमनाक यानी दर्दनाक अज़ाब भी है हमारे पास अलीमा। यौम तरजुफ़ुल अर्ज़ जिस दिन यौम दिन को कहते हैं तरजुफ़ कांपेगी अल अर्ज़ ज़मीन वल जिबाल और पहाड़ यानी जिस दिन ज़मीन कांप उठेगी और पहाड़ जो है वो चला दिए जाएंगे। व कानतिल जिबालु और होंगे अल जिबाल पहाड़ कसीबन रेत के टीले महिला बिखरे हुए पहाड़ आपको रेत के टीलों की तरह लगेंगे जो बिखरे हुए टीले पड़े होते हैं इस तरह रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस जिस दिन पहाड़ हो जाएंगे धुनकी हुई रूई की तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाहु अकबर या अल क़ारिया में हम ये पढ़ चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए उस दिन। इन्ना अरसलना इलैकुम इन्ना बेशक हम अरसलना भेजा हमने अरसाल करना भेजना उर्दू में इस्तेमाल हुआ है ना। आप अगर उर्दू में ये अरसलना रिसाले का लफ्ज़ आपने सुना है ना तो इस लफ्ज़ को ध्यान रखिएगा बहुत इस्तेमाल हुआ है रिसाला तरसील करना किस चीज़ की। और आसान अगर जहन में रखना चाहते हैं तो पार्सल का लफ्ज़ भेजा जाता है ना पार्सल आया आपका तो उसी से आप जहन में रख लें। तो अरसलना भेजना नबी रसूल इसी से है क्योंकि वो भेजे जाते हैं। तो इन्ना अरसलना बेशक अरसलना भेजा हमने ना का मतलब हम आता है ओके। इन्ना अरसलना बेशक भेजा हमने इलैकुम तरफ आपके इला का मतलब तरफ आता है कुम का मतलब तुम तुम्हें तुम्हारा अपना या आप। तो सियाक़ व सबाक़ से आप देख लेंगे इंशाल्लाह जहन में रह जाएगा। इलैकुम रसूलन एक रसूल शाहिदन जो गवाह है अलैकुम तुम पर हमने आपके पास एक रसूल भेजा जो गवाह है आप पर कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा था हमने पहले भेजा था। अरसलना हुई रिसाल पार्सल तो हमने पहले भेजा था इला फ़िरऔन रसूला तरफ फ़िरऔन के रसूल एक रसूल। तो बेशक हमने भेजा आपके तरफ एक रसूल जो गवाह है तुम पर जैसा कि हमने पहले भेजा था फ़िरऔन के पास। तो जैसे बाकी कौमों के पास बाकी लोगों के पास नबी आए इसी तरह हमने रसूल भेजा है तुम्हारे पास भी। तो आप गवाह तुम्हारे पास भी जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है और जन्नत और जहन्नम के तज़किरे बयान करता है।
نبی بشیر و نذیرہ، جنت کی طرف خوشخبریاں دیتا ہے اور جہنم سے ڈراتا ہے۔ فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے الرسول، اس رسول کی جو اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس، تو اس نے اس کی نافرمانی کی۔ عصیان نافرمانی کو کہیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو اخذ کرنا، پکڑنا، کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں نا، ہم اٹھا لیتے ہیں، تو پکڑ لیا ہم نے اسے اخذاً، اللہ اکبر، پکڑنا اس کا کیسا پکڑا، اللہ نے تاکید کے لیے فرمایا، تو ہم نے اسے جب پکڑ لیا، اور اس کا پکڑنا کیسا تھا، وبیلا، سخت، وبال سے ذہن رکھیے گا نا، تو فَأَخَذْنَاهُ، پکڑ لیا ہم نے اسے، پکڑنا، سخت پکڑنا۔ اب اللہ کا پکڑنا کیسا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، فَكَيْفَ، تو کس طرح، تَتَّقُونَ، تم بچو گے، فا کا مطلب تو آئے گا، کیفہ کس طرح، کیفہ حالو کا، یا آپ کی طبیعت کیفیت کیسی ہے، تو اسی ذہن رکھیے گا، یہ لفظ بڑا آسان ہے۔ فَكَيْفَ، تو کس طرح، تَتَّقُونَ، متقی، تقوی، بچنے والا گناہوں سے، تَتَّقُونَ، تم بچو گے، ان اگر کفر، تم کفر کیا تم نے، تو تم کیسے بچو گے کافروں، اگر تم نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا، اور رسول اللہ اب بتا رہے ہیں کافروں کو، آج تک خطاب ہے کافروں سے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، دین کی طرف فالو نہیں کر رہے دین کو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے بچو گے اس دن سے، کیف تتقون ان کفرتم، جس دن، اس دن، یجعل، جو کر دے گا، الولدان، مولود، والد، بچے سے تھوڑا ذہن میں رکھے گا نا، والدین، بچوں کے والدین، یہ لفظ اسی سے ہے، مولود سے، تو یجعل الولدان، جو کر دے گا بچوں کو، شیبا، بوڑھا، تو کیسے بچو گے کافر اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جو اس بچوں کا بھی بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرم استعمال کی گئی ہے، قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ السماء منفطر بھی، آسمان، منفطر، پھٹ جانے والا ہوگا، بھی، اس میں، کانا، ہے، وعدہ مفعولا، وعدہ اس کا مفعولا، ہو کر رہنے والا، تو اللہ کا وعدہ تو سچ ہے، وہ جب آسمان پھٹ جائے گا اس دن، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان ہذہ تذکرہ، ان، وہی انفیکٹ، ہذہ، یہ تذکرہ، ایک تذکرہ یعنی ایک نصیحت ہے، اللہ نے فرمایا جو میں نے بات بیان کی تھی یہ ایک نصیحت ہے، اس کے لیے، کس کے لیے، فمن، پس جو کوئی، شاء اتخذ، چاہے کہ بنا لے، دین شاء ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر لانا چاہ تو یہ شاء وہی لفظ ہے، تو فمن، جو کوئی، شاء، چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ، طرف اپنے رب کے، سبیلا، راستہ، بس ہم نے تو نصیحت بیان کر دی ہے، یہ نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ ہی کو چن لے، دنیا کو خیر آباد کہہ دے، دنیا کے رنگینیوں سے ہٹ کر اللہ کا راستہ، تقوی، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں پر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں آ جائے، تو 100% وہ پکا مسلمان ہے، عقائد درست ہوں، بدعت سے پاک ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ آج کل کے دور میں 5 وقت کی نماز پڑھنا کسی ولایت سے کم نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی، فرض نمازیں، جو مرد حضرات گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، معمول بناتے ہیں، تو یہ نماز ان کی شاید ہو تو جائے لیکن ان کو وہ اجر نہیں ملتا، کیونکہ 27 یا 25 درجہ المضاعف، یعنی زیادہ ثواب ہے جو مسجد میں نماز پڑھی جائے، جو گھر میں پڑھی جاتی ہے ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ روحانیت، وہ سکون، وہ فضائل ان کو نہیں حاصل ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ جب ادا کرتے، صحابہ ساتھ ہوتے، تو ہمیں بھی حکم ہے، مسجدیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، نوافل آپ گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم فرائض مسجد میں ادا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز بغیر کسی چوں و چراں کے ٹائم کو آگے پیچھے نہ کریں، نمازوں کو آپس میں ملائیں نہ، کیونکہ الگ الگ نمازوں کا حکم ہے، جہاں رسول اللہ نے حکم دیا ہے وہاں الگ الگ پڑھنی ہے، جہاں رسول اللہ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ اور مکہ میں جہاں آپ جاتے ہیں حج کے دوران جب نماز رسول اللہ نے ملا کر پڑھی ہے تو وہ وہیں کا حکم ہے۔ الگ حکم جو ہے عام معمول کا حکم، سفر میں ہو گیا کوئی مشکل تو وہ ایک الگ مسائل ہیں، لیکن عام معمول میں اگر آپ گھر میں ہیں اور فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 2 نماز اکٹھی ملا لیں، کبھی 3 ملا لیں، تو یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، تو اسی لیے نمازوں کو 5 وقت پر ادا کیجئے اور ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کیجئے۔
تو اللہ نے فرمایا جو کچھ چاہے تو وہ ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کی طرف، اس کے رب کا یہی راستہ ہے۔ ان ربک یعلم انک، ان فیکٹ ربک آپ کا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انک کہ بے شک آپ، یعنی آپ کا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ تقوم قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی اللیل 2/3 رات کا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے آپ قیام کرتے ہیں رات کو 2/3، یعنی رات کے 2 حصے آپ قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ونصفہ، اور کبھی نصف اس کا، کبھی آپ آدھی رات قیام کرتے ہیں پورا، اللہ اکبر، نصف آدھے کو کہتے ہیں نا، وثلثہ کبھی 1/3 رات کا، تو کبھی آپ 2/3 رات کے، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وطائفۃ، اور ایک گروہ بھی ہے، یعنی صحابہ کرام آپ کی ایک جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت جو کیا کرتے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھی تہجد کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، معکا جو آپ کے ساتھ ہیں، معیت سے ذہن میں رکھیے گا، کاف کا مطلب آپ کے، تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح ہی قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3، ان گروہوں کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام ہے وہ سنتے ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم منسوخ کر دیتا ہے۔ پہلے تو تہجد فرض ہوا کرتی تھی، 1 سال تک مفسرین نے لکھا کہ پڑھا کرتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پیدا کرنا تھا، جو آپ کے اندر استقامت، صبر، استقلال، مستقل مزاجی، جو کتھارسس، جو روحانیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کرنی تھی، وہ 1 سال میں پیدا کر دی۔ اب تہجد پڑھنے کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، اب تہجد مستحب ہے، سنت آپ پڑھ سکتے ہیں اسے، لیکن اولین میں جو بتایا گیا تھا، کیونکہ نئے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوالٹیز پیدا کرنا تھی ان کے اندر، تبھی تہجد کو فرض کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور اپنے صحابہ کرام میں وہ چیزیں دیکھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ یقدر اندازہ رکھتا ہے، تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، لیل رات کا اور النہار دن کا، تو اللہ کو اچھا اندازہ ہے رات کا اور دن کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا کہ جب تہجد پڑھتے تھے تو کوئی وقت مقرر نہیں تھا، آدھی رات ہو جاتی، 2/3 ہو جاتی، 1/3 رات کا حصہ، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح نہیں پتہ، کیونکہ ہم یہ اچھا اندازہ مقرر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دن اور رات میں کتنا کتنا وقت ہوتا ہے۔ عالمہ وہ جانتا ہے، اللن کہ ہرگز نہ تحصوہ تم شمار کر سکو گے اس کو، فتابہ تو مہربان ہوا، علیکم تم پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم وقت کو شمار نہیں کر سکتے، کبھی آدھی رات پڑھتے ہیں، کبھی آدھی رات سے زیادہ، کبھی 2/3 رات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آسانی کر دی اور مہربان ہو گیا۔ فقرؤ، پس، فا کا مطلب پھر یہ پس آئے گا، فقرؤ قرات سے ہے نا، پس پڑھو، ما تیسر، ما کا مطلب جو آئے گا، تیسر جو میسر آئے، من القرآن، قرآن سے، پس آپ اتنی رات ٹھہر کر قیام کرو، پورے صورتیں، پورے سپارے، پورے قرآن ختم کرنا اب آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بس آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں، جو تھوڑا سا جتنا میسر ہے آپ کو، جو آسانی سے قرآن پڑھ سکیں، آپ وہ قیام اللیل میں وہ قرآن پڑھ لیں، آپ کے اوپر اب وہ فرض نہیں ہے جو آپ پہلے آپ کے اوپر تہجد فرض تھی، 1/3 آپ پڑھتے تھے، کبھی 2/3، کیونکہ اندازہ مقرر نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب اللہ تم پر مہربان ہوا، جو قرآن میں سے میسر ہے اسے پڑھ لو۔ علیمہ وہ جانتا ہے، ان سیکون، ان قریب ہوں گے، منکم تم میں، مرضى بیمار، تو اللہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، ان قریب، سین کا مطلب ان قریب ہے، کون ہوں گے، وہی کون فیکون، ہو جا یا ہو جانا، تو اسی سے تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں اس لفظ کو کہ اس کے 2 حصے ہیں، سیکون ان قریب ہوں گے، منکم تم میں، مرضى مریض بھی، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے جن کو ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، وآخرون اور کچھ دوسرے، عربی میں آخری دوسرے کو کہتے ہیں کیونکہ پہلا اور پھر دوسرا، تو ہم تو اس کو دوسرا کہتے ہیں، عرب اس کو آخری کہتے ہیں، کیونکہ آخری ہوتا ہے نا دوسرے کے بعد اگر تیسرا نہ ہو تو دوسرا ہی آخری ہوتا ہے، اس لیے ہم دوسرا کہتے ہیں، لیکن عرب اسے آخری کہتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی آخری کے طور پر یہاں پر تعبیر فرمایا، وآخرون اور کچھ دوسرے، یضربون جو سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ جو یضربون سفر کرتے ہیں، یضرب ضرب مارنا، ہم زمین پر چلتے ہیں تو ضرب مارتے ہیں نا زمین پر، تو آواز ہوتی ہے پاؤں کی،
زمین کو مار کر آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں فی الارض، زمین پر، جو زمین پر سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، وَيَبْتَغُونَ اور وہ تلاش کرتے ہیں من فضل اللہ، فضل میں اللہ، من فضل اللہ، فضل میں سے اللہ کے، کچھ زمین پر رزق تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں، وآخرون اور کچھ دوسرے، اور کچھ ایسے ہیں یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجاہدین کی بات ہو رہی ہے، پھر سفر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں حج بیت اللہ کا سفر کرنے والے ہو سکتے ہیں، اس میں مسافر ہو سکتے ہیں، ہجرت کرنے والے ہو سکتے ہیں، پھر بیمار مریض، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کور کر لیا۔ پھر یقاتلون جو قتل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، کفار و مشرکین کو مارتے ہیں۔ پھر اس قتال کے دوران اگر وہ سفر بھی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی روزے بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پر کور کیا۔ یقاتلون جو قتل کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فقرؤ پس فقرؤ پڑھو، ما جو تیسر میسر ہے منہ اس میں سے، پس آپ اتنا پڑھو جتنا آپ کو میسر ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ تہجد میں نماز اور قرآن پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور عطا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، یعنی فرض نماز بھی آپ کو ہر حال میں ادا کرنی پڑے گی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اور قرض دو اللہ کو۔ اللہ سے قرض دینا، اللہ کو مراد کیا ہے؟ یعنی نیکی ایسی کرو جس میں نیت خالص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ قرضاً حسنا اچھا قرض، یعنی جو نیک آپ کرو گے وہ اللہ کے ہاں قرض ہے، اللہ آپ کو آخرت میں وہی دے گا، واپس لوٹائے گا، آپ کی کمیٹی آخرت کو آپ کو ملے گی، اور ہوگی کیا؟ قرضاً حسنا اچھا احسن قرض، خوبصورت قرض، یعنی جو کام نیکی کرو، دعوت دو، دین کا کام کرو، تبلیغ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو، ترویج کرو دین کو پھیلاؤ جس پلیٹ فارم میں، تو اس میں نیت خالص ہونی چاہیے آپ کی، تو آپ کو اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا انشاءاللہ۔ وما اور جو تقدمو تم آگے بھیجو گے، تقدمو قدم اٹھانا، آگے بھیجنا، ہم قدم اٹھاتے ہیں آگے چلتے ہیں نا، تو یہ اسی سے لفظ ہے۔ وما تقدمو اور جو تم کیا کرو گے، آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اپنی جان کے لیے، نفس جان کو کہتے ہیں، کم کا مطلب تم، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی، تجدو تو تم پالو گے اسے، یعنی جو بھی تم تقدمو آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جان کے لیے، آخرت کی طرف بھیجو گے، من خیرن کوئی بھی بھلائی ہوگی، تجدو تم اسے موجود پاؤ گے۔ تجدو وجدہ پانے سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ رہ جائے گا ذہن میں۔ تو وما تقدمو تو تم پالو گے اسے، من خیرن تجدوہ تو کوئی بھلائی پالو گے اسے جو تم بھیجو گے، عند اللہ کے پاس، عند کا نزدیک یا پاس آئے گا، مطلب اللہ تو اللہ ہے، تو عند اللہ کے ہاں ہوا وہ خیراً بہتر ہے، اعظم وہ زیادہ بڑا ہے، عظیم سے لفظ ذہن میں رکھے گا، تو وہ بہتر ہے اور عظیم ہے، یعنی بہت بڑا ہے، بہتر ہے، کس سے لحاظ سے؟ اجر میں، جو تم بھیجو گے وہ اجر کے لحاظ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، آپ کو اس کا مکمل ریوارڈ ملے گا۔ واستغفر اللہ، واو کا مطلب اور استغفر اللہ ہم کرتے ہیں اردو میں، استغفار ہم کرتے ہیں نا، اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں، تو واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ سورۃ المزمل کا مختصر تفسیر اور ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو کہ ٹو دا پوائنٹ تھا، جس سے آپ کو سورۃ المزمل کا ایک مکمل پیغام، ایک روحانی اس کا اثر، ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والا بیان اور کریکس آپ کے سامنے آ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس طرح ایک اور صورت بھی آپ کے سامنے کمپلیٹ کریں گے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس کے بعد کون سی صورت جو آپ زیادہ پڑھتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوئے، انشاءاللہ ہم اس صورت کو اسی طرح آپ کے سامنے کور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔